ناظرین آداب، میں ہوں خالد شہباز، آپ دیکھ رہے ہیں گواہ نیوز۔ حیدرآباد میں 8ویں نظام کے انتقال اور نئے نظام کے انتخاب اور تقرر کے درمیان ایک بار پھر جنوبی ہند کی ریاستوں بالخصوص کرناٹک کے علاوہ دیگر ریاستوں جیسے مغربی بنگال وغیرہ سے یہ سوال اٹھنے لگے ہیں کہ آیا نظام واقعی مسلمانوں کے ہمدرد تھے یا نہیں۔ شیر میسور ٹیپو سلطان کی انہوں نے مخالفت کیوں کی تھی؟ ایک بار پھر تاریخ کے اوراق الٹنے لگے ہیں اور نئی نسل جاننا چاہتی ہے کہ وہ کیا وجوہات تھے، وہ کون سے حالات تھے جس نے نظام کو برٹش آرمی سے جہاد کرنے والے ٹیپو سلطان کی مخالفت کرنی پڑی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ٹیپو سلطان ہندوستان کے اولین مجاہدین آزادی میں سے ایک تھے، جنہوں نے ایک شیر کی طرح زندگی گزاری، بہادر کی طرح مقابلہ کیا اور جام شہادت نوش کیا۔ وہ ایک عظیم حکمران تھے جن کے بارے میں بھارت رتن APJ عبدالکلام نے کہا کہ ٹیپو سلطان نے سب سے پہلے راکٹ ایجاد کی تھی۔ یہ راکٹ آج بھی میوزیم میں موجود ہے جسے ان کی فوج نے برٹش آرمی کے خلاف استعمال کیا تھا۔ جس وقت ٹیپو سلطان کا دور حکمرانی تھا، اس وقت دکن میں آصف جاہ دوم نظام علی خان کی حکومت تھی۔ ٹیپو سلطان 1782 میں میسور کے حکمران بنے۔ برٹش آرمی کے ساتھ ان کی 4 جنگیں ہوئی جسے اینگلو میسور وارز کہا جاتا ہے۔ پہلی جنگ میں ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی کو کامیابی ملی اور انہوں نے مدراس فتح کیا۔ اس وقت انگریزوں نے نظام سے کہا کہ وہ ٹیپو سلطان کے خلاف برٹش ملٹری کی مدد کرے، ورنہ مستقبل میں ان کی حکومت بھی ہاتھ سے جا سکتی ہے۔ نظام دوم نے 1768 میں برٹش آرمی کے ساتھ معاہدہ کیا کہ ٹیپو کی فوج پر حملہ کریں گے۔ اس جنگ کے بعد امن کا معاہدہ ہوا جسے مدراس معاہدہ کا نام دیا گیا۔ 1780 سے 1984 کے درمیان خون ریز لڑائی ہوئی۔ ٹیپو سلطان نے پولیڈور میں 1980 میں ولیم بیلی کو شکست دی اور 1782 میں کمبا کونم میں جان برتھ ویٹ کو شکست دی اور دونوں کو سری رنگا پٹنم میں قید کیا گیا۔ اس جنگ کے بعد سر آئر کوٹی ہندوستان واپس ہوئے۔ وہ برٹش کمانڈر تھے۔ انہوں نے پورٹ نوو کے مقام پر حیدر علی کو شکست دی۔ یہ مسلمان جنگ کرتے رہے۔ 1794 میں بنگلور معاہدے کے ساتھ یہ جنگ ختم ہوئی۔ تیسری جنگ 1792 کے درمیان لڑی گئی۔ اس وقت ٹیپو سلطان فرانس کے حلیف تھے۔ انہوں نے 1789 میں اس جنگ میں جو 3 سال تک جاری رہی، ٹیپو کو شکست ہوئی اور معاہدہ سری رنگا پٹنم کے تحت ان کی آدھی سلطنت ایسٹ انڈیا کمپنی کے حوالے کرنی پڑی۔ چوتھی اینگلو میسور وار 1798 سے 99 میں لڑی گئی۔ میسور پر چاروں جانب سے حملہ ہوا۔ نظام اکبر علی خان اور مراٹھوں نے شمال سے حملہ کیا۔ سری رنگا پٹنم کے محاصرے کے بعد انگریز کامیاب ہوئے۔ اس جنگ میں ٹیپو سلطان کے ایک نمک حرام میر صادق کی غداری کی وجہ سے محاصرہ کرنے والی فوج میسور میں داخل ہوئے اور ٹیپو سلطان شہید کر دیے گئے۔ چونکہ نظام نے انگریزوں کا ساتھ دیا تھا، اس لیے دوسری ریاستوں کے عوام ان سے بدظن اور بدگمان ہیں۔ نظام دوم سے ششم تک سبھی انگریزوں کے وفادار رہے اور ان سے خطابات حاصل کرتے رہے۔ نظام کی انگریزوں سے وفاداری ان کی سلطنت کو بچا نہ سکی۔ 1947 میں جب ہندوستان آزاد ہوا تب بھی حیدرآباد ایک آزاد مملکت تھی اور کرناٹک یا میسور میں ٹیپو اقتدار کے خاتمے کے 150 برس ہو چکے تھے۔ انگریزوں نے ٹیپو سلطان کے 300 ارکان خاندان کو کلکتہ بھیج دیا۔ آج ٹیپو سلطان کی 6ٹھی نسل وہاں موجود ہے اور بدترین معاشی حالت کا شکار ہے، بلکہ بعض ارکان خاندان کلکتہ کی گلیوں میں رکشہ چلاتے ہوئے دیکھے گئے۔ دوسری طرف نظام ہفتم میر عثمان علی خان نے اپنے اقتدار کے خاتمے کے باوجود اپنے ارکان خاندان کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کیے۔ کئی ٹرسٹ قائم کیے جس سے ان کے ارکان خاندان کم از کم ٹیپو سلطان کے ارکان خاندان کی طرح پریشان نہیں۔ ایک افسوسناک پہلو یہ بھی ہے کہ نظام کے ارکان خاندان نے اپنی دولت کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ بے جا شان و شوکت کا مظاہرہ اور ریس وغیرہ کے شوق نے ان کو دولت مند ہونے کے باوجود ہمیشہ مخروض بنا کر رکھا۔ آخری نظام کو پاکستان جانے کا موقع تھا، مگر انہوں نے حیدرآبادی عوام کے لیے یہیں رہنے کو ترجیح دی۔ ان کا اقتدار کا خاتمہ ان کے نمک حرام عزیز و اقارب کی بے ایمانی، بے وفائی، غداری اور غیروں کے لیے جاسوسی کا نتیجہ ہے۔ ان کے درباریوں میں ایسے نام نہاد جنگ یار خان، خان بہادر شامل تھے جو ان کا کھاتے تھے، انگریزوں کے لیے جاسوسی کرتے تھے اور ایک مسلم مملکت کے زوال کی راہ ہموار کرتے تھے۔ نظام اور ٹیپو سلطان کا کوئی تقابل نہیں کیا جا سکتا۔ ٹیپو سلطان کو رہتی دنیا تک قابل احترام شہید کے طور پر یاد کیا جائے گا اور نظام کو ان کے عوام کے لیے کیے گئے فلاح و بہبود کے کارناموں کے لیے یاد رکھا جائے گا۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ٹیپو سلطان اور نظام دونوں ہی کے ساتھ تاریخ کا بڑا ظالمانہ سلوک رہا۔ ان کی خدمات کے اعتراف کے بجائے ان کے خلاف مظاہرے کیے جاتے ہیں۔ تاریخ کی کتابوں میں ان کا ذکر مٹایا جانے لگا ہے۔
ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ ذمہ داری قبول کریں اور آنے والی نسلوں کو ان کی خدمات سے واقف کروائیں۔ آج کے بلیٹن میں بس اتنا ہی۔ نئی خبروں کے ساتھ پھر ہوگی ملاقات۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ۔